بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اتوار کو 12 ربیع الاول اسلامی تاریخ تھی اور اس موقع پہ جو ایک کانفرنس یہاں مسجد میں منعقد ہوئی اس کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا تعلق دین اور مذہب سے زیادہ سیاست سے تھا۔ اس میں جو کچھ کہنا تھا وہ ظاہر ہے کہ وقت ہی نہیں تھا کہ کہا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پس منظر سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کام آزادی کی بجائے ذرا سے جبر سے کیے جائیں تو طبیعت بولنے پہ آمادہ نہیں ہوتی۔ ملک میں یہ جن ظالموں نے اس ختم نبوت کے قانون کو چھیڑا ہے اور ترمیم کر کے ایک اضطراب پیدا کیا اور پھر کسی حد تک واپس لیا ہے، یہ خالصتاً ملکی معاملات اور سیاست سے متعلق چیز ہے۔ اور اس اضطراب میں کئی گھنٹے تک پاکستان تحریک انصاف کے قائدین میں یہ بحث جاری رہی کہ اس پہ کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ صبح 9-10 بجے سے لے کے عصر تک یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور جو لوگ دینی عناصر کے خلاف تھے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اور جن میں سیاسیات کی بجائے ایمانیات کا مسئلہ زیادہ اہم تھا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ ختم نبوت پہ بات کرنے کو کہا بلکہ واضح طور پہ اپنا موقف اور اظہار کرنے پہ اصرار کیا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ ختم نبوت کے بارے میں بالکل واضح طور پہ یہ جو اب سیاسی تحریک چلی ہے اس کے بارے میں بیان دینا چاہیے۔ ایمانیات کا مسئلہ اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں، لیکن اس پہ کیا پالیسی کیا ہونی چاہیے، تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اظہار ہونا چاہیے، اور دوسرے اس سلسلے میں کوئی کانفرنس کوئی چیز ہونی چاہیے۔ تو اب جگہ کون سی ہو اور کہاں جا کر بات ہو، پھر یہ انتخاب ہوا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اور اس کا سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس لیے 3 مقررین میں ایک ہم تھے، بالکل نہیں بولے اس موضوع پہ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ختم نبوت، سیرت کئی مرتبہ بیان کی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ یہ سیرت کے عنوان سے کچھ اور کہا جانا ہے، تو اس لیے کیا فائدہ ہے ایک چیز کہیں کچھ دکھائیں کچھ اور اصل کچھ۔ دوسرے مقرر ہمارے محترم چودھری اعجاز صاحب تھے، اور انہوں نے ماشاءاللہ مسئلہ بھی بیان کیا اور خوب بیان کیا۔ تیسرے خود چیئرمین تھے، اور انہوں نے دینی مدارس کی حمایت، اور جو کہنا تھا وہ آپ سے سن سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا کوئی ریلیجیس مذہبی پس منظر نہیں تھا، وہ ایک سیاسی چیز تھی۔ اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی میں مستقل 2 یا 3 گروہ ہیں۔ ایک ایسا گروہ ہے جو در حقیقت یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح دین کا عروج ہو، اور طالبان جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اور اس پہ وہ خوشی کو محسوس کرتے بھی ہیں اور بسا اوقات اظہار بھی کرتے ہیں۔ وہ اظہار بڑا محتاط ہوتا ہے، اور ادا شناس جانتے ہیں کہ یہ خوشی اور یہ مسکراہٹ چہروں پہ کس وجہ سے ہے، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ تمہارا علاج ہو، ٹھیک کر رہے ہیں جو کچھ کے ہو رہا ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہے جو بالکل اس کے برعکس ہے، اور وہ دین کی کوئی چیز نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں، اور انہیں اپنی اس جماعت میں اگر کوئی شلوار قمیض یا داڑھی میں نظر آ جائے تو ان کا بس نہیں چلتا، وگرنہ وہ اسے بھی نکال دیں۔ اپنے آپ کو لبرل کہنے والے اتنے تنگ ذہن ہیں کہ ہمارے وجود کے علاوہ کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اور تیسرا گروہ ایسا ہے ہم جیسوں کا جو مذہبی جبر اور تشدد اور طالبان اور اس ذہنیت کو بالکل ایک جدید خارجیت کی شکل سمجھتا ہے، اور جو کچھ یہ حرکتیں اور یہ خوشی ہے یہ سب کچھ خارجیت سے لگا کھاتے ہیں۔ خارجیت ایک مستقل عنوان ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس سے بھی پہلے جائیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اس کا عملاً وجود تھا، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت اور وہ جو تشدد کا عنصر بڑھ رہا تھا اور انتہا پسندی کا شبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر بھی کیا گیا، اور امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بڑے فہیم اور بڑے گہری سمجھ تھی ان کی، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں بلایا
اور شاید ایک آدھ کوئی اور تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر تنقید کرتے ہیں۔ تو ان کا نہیں، امیر المومنین میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ان کے طریقے سے ہٹ گئے اور میری بات کو غلط رنگ دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے ملتا جلتا دوسرا فقرہ کہا کہ مجھے یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ تم انتہا پسندی کی دعوت دے رہے ہو۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں فتح الباری میں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، اور فتح الباری کا حوالہ اس لیے کہ یہ الفاظ اور جگہ بھی آئے ہیں مگر وہ زیادہ مستند ہیں۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی وسیع نظر ہے اتنے کم لوگ ہیں۔ ذہبی کی نظر اتنی وسیع ہے، حافظ صاحب کی نظر اتنی وسیع ہے، احادیث، آثار، یہ سب چیزیں ان لوگوں کی نگاہ میں ہیں رحمہم اللہ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انتہا پسندی تو انہوں نے اپنے سر سے کپڑا یا پگڑی یا ٹوپی جو چیز پہنی ہوئی تھی وہ اتاری اور کہا حضرت دیکھیں میرے بال ہیں، اور انتہا پسند خارجی، یہ خارجیت اس زمانے میں یہ سر منڈاتے تھے، تو انہوں نے اپنے بال دکھائے اور یہ ثبوت تھا اس کا کہ میں انتہا پسند نہیں ہوں۔ تو اس وقت میں ایسے لوگ تھے، اور یہ خارجیت کی جدید شکلیں ہر دنیا کے ہر دور میں رہی ہیں، دنیا میں ہر دور میں رہی ہیں۔ بیت اللہ پہ قبضہ کرنے کی کوششیں، خام خواہ قتل و غارت گری کے ذریعے خدا کے دین کا نفاذ چاہنا، اور ان میدانوں میں جا کر لڑنا جن میدانوں میں جا کر مغرب سے اول تو لڑنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بالفرض ضرورت ہے بھی تو بھی بغیر تیاری کے لڑنا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سچی بات کا جھوٹا مطلب لیتے ہیں، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہ ہونا یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس کا جھوٹا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جتنا نظام عدل ہے اس کو تج دو، تہس نہس کر دو اور کوئی نظام باقی نہ رہنے دو۔ یہ وہ خارجیت ہے اور تھی۔ اس لیے مغرب سے ان میدانوں میں جا کر لڑنا جہاں پر اول تو ضرورت نہیں اور ضرورت بھی ہے تو بغیر تیاری کے، یہ ایسی ہے جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر بہت پڑھتے ہیں کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ وہ اور معانی ہے، یہ اور معانی اس کے لیتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی قوتیں مذہب کے نام پر ابھرتی ہیں ان میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور پچھلے تقریباً 400 سال سے یہ خارجیت بہت اپنا رنگ بدل کر آتی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک، جب کوئی لکھے گا اور ان کے معاصرین کو پڑھ کے لکھے گا کہ یہ کیا کر رہے تھے تو وہ خارجیت ہی نظر آئی۔ تو پی ٹی آئی میں
تین گروہ ہیں. ایک وہ جو بالکل دین بیزار ہے، ان کے لیے ایمانیات کوئی چیز نہیں ہے. ایک مستقل گروہ وہ ہے جو اس خارجیت سے خوش ہوتے ہیں اور تمنا ہے کہ یہ خارجیت اپنا رنگ دکھائے، قتل و غارت کری ہو. اور تیسرے وہ ہم جیسے جو اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، نہ اس طرف کو اور نہ اس طرف. ہم کہتے ہیں کہ مت کرو ایسے، وگرنہ مذہبی جبر جس چیز کو جنم دے گا وہ اتنی خطرناک چیز ہے. مذہب کا جبر جس چیز کو جنم دیتا ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ سرے سے اسلام کے مٹانے کے مترادف. اس لیے ہم اس دن سیرت طیبہ تو درکنار کسی ایسے موضوع پہ بات ہی نہیں کی. ہم جانتے تھے کہ اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، اس کانفرنس کا. کیونکہ وہ لوگ جو مذہب کے مخالف ہیں وہ اس انتظار میں تھے کہ اس لبرلزم اور اس سیکولرزم کے چاہنے والے اس مذہبی تشدد پہ قتل و غارت گری دیکھیں اور پھر مذاق اڑائیں مولویوں کا اور اسلام کا اور دین کا. واللہ عالم یہ ڈھونگ جنہوں نے رچایا ہے اور جو کچھ جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے اٹھایا اور بٹھایا ان تحریکات کو، ان کے جو بھی مقاصد ہوں، مگر یہ چیز دونوں طرف خوشی کا باعث تھی. ان کے لیے جو پی ٹی آئی میں مذہب کے خلاف ہیں کہ اچھا ہے، مولویوں کو مار پڑے تو بھی اچھا. چور اور سانپ کی لڑائی ہے، سانپ چور کو کاٹ لے تو بھی ٹھیک ہے اور چور سانپ کو مار دے تو بھی ٹھیک ہے. ہم دونوں میں خوش ہیں. ہمیں دونوں طرف خوشی کا موقع ملے گا. اگر مذہب کی مخالفت کرنی ہے تو ہم کہیں گے یہ دیکھ لو، یہ ہے سب چیز. لال مسجد، خون، یہ سب یہ ہے تمہارا دین اور مذہب. اور اگر برعکس اس کے جو اور طاقتیں ہیں ان کو پسپائی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر بھی ہم خوش ہیں کہ ہم کہیں اس ملک میں سیاسی حریت اور آزادی نہیں ہے، بلکہ خاص قوتیں ہیں جو اس ملک کے نظام کو چلا رہی ہیں اور یہ دیکھ لیں. اور دوسری طرف وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ یہ کامیاب ہوں اور اس مذہبی تحریک کے نتیجے میں ملک میں جگہ جگہ بدامنی پھیلے اور ہر طرف خون خرابہ، حکومت کی ناکامی، تو اس سے بھی سیاسی فائدہ ہے نا. الیکشن جلدی ہوں، ہم جلدی اقتدار میں آئیں. اور تیسرے بہت کم ہے جن کی تعداد وہ ہم جیسے جو اس پہ بھی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس پہ بھی پریشان کہ کیا کرنے چلے. یہ ہے اس کا پس منظر. اور ان حالات میں بس ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی اور مذہب سے تعلق کا کم سے کم اظہار ہو گیا، کم سے کم مدارس کے متعلق بات ہو گئی اور صوبہ سرحد میں قرآن کریم کی تعلیم کا کمپلسری ہونا، علماء کی تنخواہ کا اجرا اور اب مذہبی طاقتوں کو بلانا وزیر اعلیٰ کا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن میں صرف انہی کا اکیلا حصہ نہیں ہے، یہاں جو مرکز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی محنت.
نام نہ آنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان قوتوں کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی چیزیں جو ملک میں ہوئی ہیں اور سارا نظام متاثر ہوا ہے، اب یقین مانے کہ اگر فرض کیجئے پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو اس میں ایسے افراد چیئرمین کو اتنے عزیز ہیں کہ وہ محض ایک کال کر کے ان سے جا کے مل لیتے اور کہتے ہیں کہ یہ کیا قانون بننے جا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بس ختم ہو جاتا۔ اور ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ قانون بن گیا ہوتا تو جا کے منسوخ کراتے۔ چیئرمین کے دل میں اور ان کی بظاہر نشست و برخاست مختلف حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا کتنی قدر اور احترام یا محبت ان کے دل میں ہے۔ یہ اتنی آسان چیز ہوتی، اور اسی کے لیے جو بھی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مذہب کے نام پہ، وہ اسی لیے ہیں کہ اس ملک میں ایسے نہ ہو کہ اسلام کے مقابلے میں سیکولرزم یا لبرلزم آ جائے۔ تو اس کانفرنس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک سیاسی مجبوری تھی، اور اس لیے بھی ماننی پڑی کہ کم سے کم برملا مدارس کے تحفظ کا، دین سے تعلق کا، ان چیزوں کا اظہار ہو، وگرنہ دوسری طرف کی دونوں طاقتیں، ایک اہل سنہ کے برعکس جو طاقت ہے اور دوسرے جو سیکولرزم کے حامی ہیں، وہ ان مواقع کو کیش کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ یہ تو تھی ایک گفتگو جو اس تقریب کے متعلق تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیکولرزم ہے کیا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ لبرلزم کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور مذہبی تشدد اور مذہب کے نام پر خون، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیکولرزم، لبرلزم، اس کا پرچار کرنے والے اور اس کے گیت گانے والے اور گیت گانے کے علاوہ بھی اس کی حمایت کرنے والے اور اس کے مخالفین، اکثریت ایسی ہے جو جانتی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے ایک بات کی تھی انلائٹنمنٹ کی، اور ہمیں اب تک یقین ہے کہ کوئی جا کر ان سے ہی پوچھے کہ حضرت والا یہ انلائٹنمنٹ ہوتی کیا ہے، انہیں نہیں پتا ہو۔ اور رہی صحیح کسر ہمارے محترم جناب نواز شریف صاحب نے نکال دی جب انہوں نے کہا کہ اس ملک میں لبرلزم چاہیے۔ ان سے جو جا کے پوچھے کہ اے حضرت لبرلزم ہوتا کیا ہے، ان دونوں کو یقیناً نہیں پتا ہو۔ 100% ہمیں یقین ہے انہیں نہیں معلوم، پڑھا ہو تو پتا ہو نا، اتنی تعلیم کہاں سے آ گئی؟ مشرف صاحب تو پھر بھی کچھ پڑھے لکھے ہوں گے کسی اکیڈمی میں، وہاں تو وہ بھی حال نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں عمومی طور پہ، ہماری مسلمان دنیا میں جتنے لوگ بھی سیکولرزم اور لبرلزم کے خلاف بولتے ہیں یا جس کی حمایت کرتے ہیں، ان دونوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے کئی ایک سے پوچھا بھی کہ بھیا یہ ہوتا کیا ہے، کچھ پتا نہیں۔
پی ٹی آئی میں کوئی بات ہو رہی ہے چائے کے دوران ایسے ہی کسی وقت ہم نے کہا یہ ہوتا کیا ہمیں سمجھائیے. ہم نے تو اس لیے پوچھا کہ ان سے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو لبرلزم کیا ہوتا ہے اور حرام ہے. جو ایک لفظ بھی صحیح بولا انہیں خود ہی پتا نہیں تھا کہ کیا ہے اور کیا نہیں. افسوس کی بات ہے یہ پیدا ہی نہیں ہوئے. ایک تو ہوتا ہے نا بچے ہیں اس میدان کے ایک پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا جا کہاں رہی. لبرلزم کے حامی اور انلائٹنمنٹ کے حامی. لفظ سن لیے ہیں جیسے بے نظیر صاحبہ نے ایک لفظ بولا تھا مینڈیٹ. وہ پہلی مرتبہ سیاست میں آیا تھا اور سیاستدان جانتے ہی نہیں تھے کیا ہوتی ہے. وہ پڑھی لکھی خاتون تھی انہوں نے لفظ بول دیا پھر سارے ملک میں وہ لفظ چل پڑا. یہ قلت علم کا نتیجہ ہے قلت مطالعہ کا نتیجہ ہے یہ نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے. ایک حقیقت کو 100 طرح ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن ذہین لوگ پڑھے لکھے لوگ ایسے کرتے ہیں اور جب علم محض حافظے کا نام قرار دیا جائے تو پھر علم نہیں رہتا. علم کو تعلیم کو بات کو محفوظ کرنے کے ذریعے کتنے ہیں. ایک ذریعہ ہے کہ اسے لکھ لیا جائے ایک نیا ذریعہ آیا کہ اسے ریکارڈ کرا دیا جائے. اس دوسرے ذریعے نے ترقی کی تو آڈیو سے ویڈیو میں آ گئے. پہلے بڑے بڑے گرامو فون چلا کرتے تھے تبے پھر وہ زمانہ گیا تو کیسٹ کا دیکھا. کیسٹ کا زمانہ لگ گیا بچوں کو پتا نہیں کیسٹ کیا ہوتی ہے اور کیسٹ پلیئر کیا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی نا. لوگ سمجھے علم میں ترقی ہو رہی ہے. اتنا نہیں خیال کیا کہ جو معلومات ہیں ان کو مقید کرنے کے ذرائع ترقی پا رہے ہیں. علم میں ترقی نہیں ہو رہی. معلومات ہیں جو نہیں آ رہی. اور تیسرا ذریعہ حافظہ ہے انسان کا. کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ. کنٹینر ہے نا. حافظے نے معلومات کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے. بڑا کنٹینر ہے بہت زیادہ معلومات ہو جائیں گی. چھوٹا ہے اور اس کا ظرف فرض کر لیجئے ڈگی جتنا ہے تو کسی گاڑی کی ڈگی ہے اور ایک ٹرک ہے پورا اور ایک کنٹینر ہے پورا بڑا. حافظہ تو یہ ہے. اس حافظے کے بعد انسان کو جو کچھ معلومات اپنے ذہن میں ہوتی ہیں پھر ذہانت اس کے ساتھ ملتی ہے نظر ملتی ہے مشاہدہ ملتا ہے. یہ مختلف عناصر مل کر پھر نئے نتائج جو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ علم ہوتا ہے. وہ کہاں سے آئے؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ان کے پیر و مرشد رومی جو ہیں علامہ بڑے متاثر تھے اس سے اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ انہیں وہ عالم بیداری میں نظر آنے لگے اور یہاں تک کہ انہوں نے مکالمہ پورا کیا ہے اقبال اور رومی مرید ہندی پیر رومی. اب آ رہی ہے مولانا روم نے جس رات کے متعلق دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اس رات معراج نصیب ہوئی ہے یہ اب شاید 16-17 دسمبر کو آئے گی رات. کونیا میں ترکی میں ان کے مزار پہ ان کے ماننے والے بہت آتے ہیں. اس رات کو وہ ان کی اللہ تعالی سے ملاقات کی طرح کی ایک چیز مانتے ہیں. علامہ نے اس مکالمے میں کہا ہے علم را بر تنزنی مارے بود. وہ علم جو جسم کی ضروریات تک محدود رہتا ہے وہ سانپ ہے. علم را بر دل زنی یارے بود. اور وہ علم جو دل کی کیفیت کو اللہ کے ساتھ وصل نصیب کرتا ہے دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے. یہ حقیقت میں دوست ہے علم تمہارا.
تو انلائٹنمنٹ اور لبرلزم ہے کیا بلا آخر؟ یہ نہیں جانتے کہ یورپ کی نشأت ثانیہ کے دو دور ہیں رینیسان. ایک رینیسان اول تھا، فرسٹ، اور اس میں چرچ اور گورنمنٹ کی جو ٹکر لگی تھی، جس کے نتیجے میں سیاسی قوتیں غالب آئیں اور پادری کو شکست ہو گئی، وہ پہلا دور تھا ان کا. اور اس کے بعد جب یہ سنبھلے ہیں تو اس سنبھلنے کے بعد یورپ میں رینیسان کا سیکنڈ پیریڈ شروع ہوا ہے، جو اب تک جاری ہے اور یہ مسلسل جاری رہے گا یہاں تک کہ دنیا میں بقول ان کے کوئی چیز حقیقت نہ رہے، حقیقت محض ایک لفظ رہ جائے جو ڈکشنری میں ہے، اور ہر چیز اس معنی میں ڈھل جائے جس کو وہ آزادی اور لبرلزم کہتے ہیں. یہ لبرلزم اور سیکولرزم، یہ رینیسانس سیکنڈ جو ہے، نشأت ثانیہ جو دوسری ہے، اس کی ایک شق کا نام ہے انلائٹنمنٹ، اور اس انلائٹنمنٹ کا حصہ ہے سیکولرزم اور لبرلزم. انہیں اتنا بھی نہیں پتا ہوگا کہ رینیسانس جو دوسرا دور چل رہا ہے، یہ دور ہے کیا آخر؟ یہ دور ہے جس میں پورا یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، دنیا کا بہت بڑا قوت فکر کا حصہ، وہ اپنے اقوام کو اس پہ چلا رہے ہیں اور مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیکولرزم اور لبرلزم پھیلے. لبرلزم اور سیکولرزم دونوں ہی، ان کا خمیر ایک ہی ہے، یہ دونوں ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، یہ دونوں ایک ہی پودے کے پھل ہیں، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آزادی لبرلزم جب یہ حکومتی سطح پر آ جائے تو سیکولرزم کہلاتا ہے، اور جب یہ فرد اور معاشرے کی سطح پر ہو تو یہ لبرلزم. بس یہ آزادی جب حکومتی سطح پہ آ جائے تو سیکولرزم کہلاتا ہے، اور یہی آزادی جب فرد اور سماج کی سطح پہ ہوتی ہے لبرلزم ہے کیا؟ یہ ان نظریات میں سے ایک نظریہ ہے. اسلام کے بعد ہماری جہاں تک ناقص تاریخ کے مطالعے اور فکر کی رسائی ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک اسلام اور ایک یہ سیکولرزم. ان دونوں نے وجود پہلے پایا ہے اور اصطلاحات بعد میں آئی. ہمیں نہیں علم کہ پچھلے 1500 سال میں ان دونوں تحریکات کے علاوہ کوئی تیسری تحریک بھی ایسی ہو جس میں حقیقت پہلے ہو اور وجود پہلے ہو، اور اس حقیقت اور اس وجود کا نام بعد میں رکھا جائے. ایک اسلام ہے اور ایک یہ سیکولرزم. تیسری کوئی چیز ایسی نہیں. سوشلزم کا نام پہلے رکھا گیا، پھر اس پہ مسلسل لکھا گیا. کمیونزم کا نام پہلے آیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی شکیں، اس کے دستور اور یہ چیزیں مرتب کی گئی. اس کے برعکس اسلام کا نام بعد میں آیا ہے، اس کی حقیقت پہلے سے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، نبوت، اس دین کا قائم ہونا، یہ سب چیزیں پہلے سے تھی. پھر اس دین میں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ چیزیں بعد میں آئی ہیں. فقہاء نے اجتہاد کے ذریعے، اصطلاحات کے ذریعے
انہیں کیٹیگرائز کیا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ اس درجے کا گناہ ہے، یہ اس درجے کا نہیں ہے، یہ اس درجے کی نیکی ہے اور اس درجے کی نہیں ہے۔ فقہ اکبر عقیدہ ہے اور فقہ اصغر وہ فقہ ہے جو تم زندگی میں جس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ہمیشہ جو نظریات دنیا میں پہلے سے پائے جائیں اور نام بعد میں دیا جائے وہ اپنی تاثیر اور اپنے نتیجے میں بہت بہت گہرے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو تحریکات پہلے نام رکھے جاتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں اور پھر اس کے مطابق افراد ڈھلتے ہیں۔ بڑا فرق۔ اپنی تاثیر اور اپنے نتائج کے اعتبار سے اسلام کو دیکھیے۔ ہمیں دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا۔ یہ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ کل رات ہم سوچ رہے تھے، کل دوپہر اس نتیجے پہ پہنچے، پھر خیال آیا رات کو کہ بہت زبردست بات۔ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کے مقاصد اتنے عظیم ہوں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اس کا دین تمام ادیان پر غالب آئے، جس کے مقاصد اتنے عظیم ہوں کہ وہ کل کائنات کے متعلق اٹھ کے کہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف خدا کا رسول ہوں، خدا کی کوئی راہ ایسی اب میرے بعد نہیں ہے جو میرے کوچے اور گلی سے گزرے بغیر خدا تک پہنچے، اور جس کے اسباب اور وسائل اتنے محدود ہوں کہ وہ اس کے ماننے والوں کو مہینوں کھجوروں پہ گزارا کرنا پڑے، ڈھنگ کی روٹی اور پانی اور لباس پہننے تک کے لیے نہ ملے، عبادت میں جتنا لباس ضروری ہے وہ لباس بھی نہ ہو، جس شخص کے مقاصد اتنے عظیم ہوں، وسائل اتنے تھوڑے ہوں اور نتائج اتنے زبردست مرتب ہوں کہ وہ ہیروز کی نرسری لگا کر دنیا سے چلا جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں۔ غور کیا آپ نے؟ مقاصد اتنے عظیم، اسباب اور وسائل اتنے تھوڑے، اور جب دنیا سے گئے ہیں تو 1,00,000 سے زیادہ آدمی چھوڑ کر گئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی شخص جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا اور وہ دنیا میں زندہ ہو تو امت کی قیادت کا حق اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہے، وہ تمہارا امیر المومنین۔ یہ بات کسی معمولی آدمی نے کہی ہے جس نے سرد و گرم حکومتوں کا چکھا تھا اور جس نے عدل کے ساتھ حکومت کی، اس کی بات ہے۔ اس لیے اسلام، اس کی تاثیر بڑی گہری، اور نام بعد میں اصطلاحات آئیں، یہی سیکولرزم کا حال ہے۔ یہ سیکولرزم جو ہے اس کا نام بعد میں آیا ہے، لبرلزم کا نام بعد میں آیا ہے، اور اس وقت دنیا میں سب سے مؤثر نظریہ یہ ہے۔ یہ سوشلزم، کمیونزم، ان چیزوں کو اگر پڑھا ہو تو پھر کوئی بات کرے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ انلائٹنمنٹ اور لبرلزم جو چاہیے، پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے حقائق کیا، اور حقیقت ان چیزوں کی یہ ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں عدل کا نظام ان کی کتاب کے مطابق قائم کیا گیا اور انجیل کو نافذ کیا گیا، اور انجیل کا نفاذ یہ شروع ہوا یورپ میں، پھر سسلی میں چلے گئے تھے
جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تھی، ان کے حواری، پھر وہ چھا گئے دنیا۔ یہ کشمیر جو ہے، یہاں پر تورات اور انجیل کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے، حکومتیں بنی تھی۔ کشمیری جو ہیں، یہ علاقہ ہے، ہزارہ کا علاقہ ہے، گلگت کا، یہ سارے علاقے کسی وقت میں انجیل کے تابع رہے اور انجیل کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، اور کئی صدیوں تک یہ رہا ہے کہ چرچ غالب رہا ہے اور حکومت محکوم رہی ہے۔ رومیوں نے جب عیسائیت کو قبول کر لیا تو اس کے بعد چرچ کا غلبہ رہا، اور چرچ بڑی حکمت کے ساتھ حکومت کو چلاتا رہا، یہاں تک کہ ان میں تبدیلی آئی، اور پھر چرچ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو لوگ در حقیقت حکمرانی کے اہل نہیں تھے، اور انہوں نے بغیر مہارت کے ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا اور چلانا شروع کیا۔ یہ اسی سے ملتی جلتی تاریخ ہے جو ہمارے ہاں بھی مرحلہ پیش آیا کہ مذہبی حکمرانوں کو اور مذہبی سیاستدانوں کو پورا صوبہ مل گیا، اور 3 سال بعد 5 سال بعد لوگوں نے دیکھا، ان کے جی آپ تبدیلی کیا لائے، آپ جس دین کے دعوے دار تھے اس کے مطابق آپ کے پاس تھا، آپ نے کام کیا کیا۔ یہ چیز رومیوں کو پیش آئی، اور یہ چیز چرچ میں پیش آئی کہ انہوں نے حکمرانوں کا غلبہ، پادریوں کے ماتحت تھے حکمران، لہذا ان کا غلبہ رہا، اور پھر صدیوں حکومت کے بعد جب نااہل لوگ آئے تو پھر معاملہ الٹا ہوا، اور اب قیصر حکومت غالب رہی اور پادری محکوم ہو گئے، اور فتوے حکومت کی مرضی کے مطابق چلنے لگے۔ چاند کے نظام پر دنیا چل رہی تھی۔ یہ اس کی ایک مثال ہے بگاڑ کی۔ یورپ کے موسم تبدیل ہوتے تھے، حکومت نے کہا یہ کیا مشکل پیش آ رہی ہے روزے رکھنے میں، کچھ ایسے کرو کہ سردیوں کے روزے ہو جائے کریں اور گرمیوں میں چھٹی ہو، کیونکہ گرمیوں میں دن بہت طویل ہو جاتے ہیں، سردیوں میں طوالت دنوں کی اتنی نہیں رہتی۔ چرچ نے سورج کے نظام کے مطابق روزے متعین کر دیے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اس نے جڑیں کھوکھلی کر دی مذہب کی، اور آخری قیصر جب آیا ہے تو اس قیصر نے برملا اعلان کیا، اس نے کہا کہ عیسائیت غلاموں کا مذہب ہے اور ہم آزادوں کے نظام سے یہ لگا نہیں کھاتا، ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، لہذا چرچ آج کے بعد الگ ہے، ویٹیکن سٹی سے بنا دو، رہیں اپنے چرچ میں جو کچھ کام کرنا ہے وہاں کریں، اور حکومت جو ہے وہ قیصر کی ہوگی، حکومت بادشاہ کی ہوگی، اور قانون ہمارا چلے گا، اور ویٹیکن سٹی میں جو یہ چاہتے ہیں کریں۔ یہ تصادم پیش آیا، اور اس تصادم کے نتیجے میں لاکھوں افراد مارے گئے، بڑے وسیع پیمانے پہ تبدیلی پیش آئی، اور فطرت کے وہ قوانین جن پر انہوں نے محنت کی، انہوں نے دنیا میں انسانوں کی راحت کا نظام مرتب کیا۔ جب انسانوں کی راحت کا نظام مرتب کیا تو انہوں نے کہا انسان درمیان میں ہے اور پوری دنیا اس کے گرد گھماؤ، اور اس سے پہلے جو ہم اب بھی کہتے ہیں، چرچ اس وقت کہتا تھا کہ خدا درمیان میں ہے اور ساری دنیا کا نظام اس کے گرد گھومے گا، ہر چیز اس کی اجازت سے ہوگی۔ سیکولرزم نام ہے
انسانوں کو محور اور مرکز بنا کر سب چیزیں اس کی رائے کے مطابق اور اس کی راحت کے لیے، یہ ہے سیکولرزم۔ اور دین نام ہے کہ اللہ کو مرکز بنا کر سب چیزیں اس کی اجازت ہے۔ یہ تعریف ہے سیکولرزم کی بڑی آسان۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا علم اور اخلاق دونوں کا مرکز اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، علم کا مرکز بھی انسان ہے اور اخلاقیات کا مرکز بھی انسان ہے۔ اخلاقی طور پہ ہر وہ خوشی جو کوئی فرد اپنے لیے جائز سمجھتا ہے اس کی اجازت دو، دو افراد مل کر کسی خوشی کو منانا چاہتے ہیں اس کی اجازت دو۔ ہم کہتے ہیں فرد واحد یا دو افراد یا ان افراد کا مجموعہ معاشرہ کوئی راحت چاہتا ہے تو اللہ سے پوچھو، اللہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں اس کے کیا معنی، اور وہ دعوے دار ہیں اس کے۔ یہ آپ غور کریں سیکولرزم چیز کیا ہے۔ وہ اس بات کے پورے دعوے دار ہیں کہ انسان اصل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور دین کہتا ہے خدا اصل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کسی موقع پہ اللہ میں اور انسان دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تمہارا ووٹ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمان کہتا ہے اللہ کی طرف ہے میرا ووٹ، وہ کہتا ہے ہمارا ووٹ ادھر ہے، انسانوں کے ساتھ ہے۔ دو آدمی ہیں مل کر جوا کھیلنا چاہتے ہیں، دونوں نے اپنے اپنے مال سامنے رکھے ہوئے ہیں، خدا کہتا ہے مت کرو، یہ دونوں راضی ہیں تو کیوں نہ کریں، مال ان کا۔ یہ ہے سیکولرزم۔ اللہ کی معصیت اور نافرمانی ایک تو ہے انسان سے ہو گیا، گناہ ہو گیا، کون ہے جس سے نہیں ہوتا؟ ہر ایک سے ہوتا ہے اور اللہ معاف فرماتا ہے۔ یہ چیز اس کے شایان نشان بھی ہے، اس نے اپنے لیے خود اپنی مہربانی سے لازم کر رکھا ہے، اسی کی عنایات اور اسی کی بھرپور کرم ہے اس کا۔ ایک ہے اللہ کی نافرمانی کو مستقل اصول بنانا کہ خدا یہ کہتا ہے میں یہ کہوں گا، خدا یہ کہتا ہے میں یہ کروں گا، خدا منع کرتا ہے میں بالکل کروں گا، خدا کہتا ہے نہ کرو میں کروں گا، خدا کہتا ہے کرو میں نہیں کروں گا۔ اس کو زندگی کا اصول بنا لینا، اگر فرد اس کو اصول بنا لے تو لبرلزم ہے، معاشرہ اصول بنا لے تو لبرلزم ہے، اور گورنمنٹ اس کو اصول بنا لے تو یہ سیکولرزم ہے۔ ایک ہی کوائن کے دو مختلف ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال فرانس میں سامنے آئی، امید ہے آپ نے غور کیا ہوگا، جب وہاں خاکے چھپے اور قتل ہو گیا، اور یہ اگلے دن انہوں نے وہ خاکے بھرپور شائع کیے اور فرانسیسیوں نے بالکل لائنز بنا کر پہلے سے زیادہ ان خاکوں کو خریدا اور پھاڑ کر پھینک دیا۔ پوچھا گیا کیوں خریدا؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں لبرلزم قائم رہے۔ اصول بنانا زندگی کا، مسلمان کیسے ہی گناہگار ہو اصول نہیں بناتا، کبھی بھی نہیں بناتا۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، اصول بنا لے کہ آئندہ سے نہیں پڑھا کروں گا۔ خواتین پردہ نہیں کرتی، لیکن ہزاروں میں سے کسی سے پوچھیں کہ کیا اس لیے پردہ نہیں کرتی ہو کہ خدا نے کہا پردہ کرو تو خدا کی مخالفت تو کہتی ہے جی نہیں، بالکل نہیں، اس سے سوچ ہی نہیں، تصور ہی نہیں۔ سیکولرزم یہ ہے کہ ہر وہ اصول جو خدا نے دیا ہے اسے غور کریں گے، جانچیں گے، اگر ہمارے مفاد میں ہے انسان کے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو خدا کی مخالفت کرو، خدا کو اپنا تابع اور محکوم بناؤ اور انسان کی حکومت قائم۔ اور اس کے برعکس دین کا حلقہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی حکومت ہے، انسان اس کے تابع ہیں۔ یہ ہے سیکولرزم، یہ ہے انلائٹنمنٹ۔ اب اس انلائٹنمنٹ اور اس سیکولرزم کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دنیا میں مسلمانوں میں قائم ہوگا۔ سیکولرزم کہتا ہے
ہم تم کو اپنے معاشرے میں گھسنے بھی نہیں دیں گے اگر تم پہ ٹیگ کسی بھی دین اور مذہب کا لگا ہوا ہے. اگر تم مسلمان ہو تو محمد علی نام رکھ کے تم ہمارے یہاں نہیں آ سکتے. چینج کرو اپنے نام کو. تم وہ شلوار قمیص نہیں پہن سکتے جس سے اسلام کا یا کسی دین کا اظہار ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم تمہیں گھسنے ہی نہیں دیں گے. حلال اور حرام کے جو پیمانے تم لائے ہو ہم ان پیمانوں کو نہیں مانتے. یہاں آزادی ہے مطلقاً. اس ٹیگ تک کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اور مسلمان جتنا بھی گیا گزراؤ اس ٹیگ کو اتارنے کے لیے تیار نہیں. سر سید کے زمانے میں ایک جگہ نوکری کسی نے کرنی تھی. ان کے حالات میں لکھا ہے, علی گڑھ کی تاریخ میں بھی, ان کے خطوط میں بھی ہے. سر سید کے خطوط پڑھیے, اس میں بھی ہے. کسی لڑکے نے پوچھا ہے کہ میں جب انٹرویو کے بعد گیا تو انہوں نے کہا تم نماز نہیں پڑھو گے, تو اب آپ مجھے بتائیے میں نوکری کروں تو نماز جاتی ہے, کیا کروں؟ سر سید نے بڑے غصے میں خط لکھا. انہوں نے کہا تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے یہ مسئلہ پوچھو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھے خط لکھو؟ نوکری کا کاغذات منہ پہ مارتے اس انگریز کے اور چلے آتے اور صاف کہتے کہ مجھے نماز نہیں چھوڑنی, نوکری ملے یا نہ ملے بات کی بات. یہ وہ غیرت ہے, یہ مسلمان سے کبھی نہیں نکلتی. اس لیے مسلمان ہم لوگ اس کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں زندگی کی کسی موڑ پر بھی اگر تصادم ہوگا, مقابلہ ہوگا, امتحان ہوگا اور ہمیں اس تصادم میں ڈالا جائے گا, خدا کہتا ہے میری مانو, لبرلزم کہتا ہے میری مانو, تو ہم صاف کہیں گے کہ اللہ ہم تیرے ساتھ, ہم تمام کوتاہیوں کے باوجود تیرے وفادار ہیں. اے اللہ تمام عملی زندگی کی خطا کاریوں کے باوجود ہم تیرے پرچم کے نیچے کھڑے ہیں. اور لبرلزم کہتا ہے نہیں, ادھر کھڑے ہونا ہے. یہ ہے وہ انلائٹنمنٹ, یہ ہے وہ لبرلزم. حقیقت میں خود اس کے پرچارک نواز شریف صاحب اور مشرف صاحب کو کوئی کہے, مان سکتے ہیں؟ آخر کہنا پڑا مشرف کو کہ اتنے لاکھ بچے ہمارے مدارس میں پڑھ رہے ہیں, کیا میں انہیں روڈ پر لا کر کھڑا کر؟ اس کا مطلب ہے کہ انلائٹنمنٹ جن معنی میں وہ مانتے ہیں آپ بھی نہیں مانتے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں انلائٹنمنٹ چیز کیا ہے. جبھی تو آپ کا ایک موقف نہیں, کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. اور لبرلزم ابھی جاتی عمرہ میں وہ شان و شوکت سے عید میلاد النبی منائی گئی, یہ لبرلزم ہے آپ کا؟ آپ کو پتا ہو لبرلزم چیز کیا ہے تو کبھی آپ یہ نہ کہیں کہ لبرلزم. انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے جب بھی تصادم ہوگا, یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی غور کریں تاریخ کی اس حقیقت پہ کہ جب بھی اسلام کو کفر سے ٹکرانا پڑا ہے نا, وہاں پر مسلمان زیادہ اچھے رہے ہیں بنسبت ان معاشروں کے جہاں پہ مسلمانوں کو ٹکر نہیں لگی. ہندو سکھ ساتھ رہتے تھے نا, یہ مسلمان زیادہ اچھے تھے. پتا تھا پنجاب ہے, جلندھر ہے, لدھیانہ ہے, یہ سارے علاقے ہیں. پنجاب میں ہندوؤں کا غلبہ اگر ہو جائے گا, ہمارے بچے کہیں دھرم شالہ میں نہ چلے جائیں, کہ گردوارے میں نہ چلا جائے, بچہ کہیں ہندوؤں سے متاثر نہ ہو کے آ جائے, وہ اسلام کی زیادہ چیزیں تھیں. جب پاکستان بنا تو ڈر ہی اٹھ گیا, سارے ہی مسلمان ہیں, ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے. اب ان بچوں کو دیکھیں جو یورپ میں ہیں, وہ اسلام کے بارے میں زیادہ حساس ملیں گے بنسبت ان بچوں کے جو ہمارے معاشرے میں ہیں. وہ یورپ سے ایسے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو ان کا حق بنتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں ٹکراؤ ہے نا, دوسرا بچہ بھی سوال کرتا ہے کہ یہ ہے تمہارا دین, یہ ہے تمہارا مذہب. اور اب تو انٹرنیٹ پہ جو بحث, جو لوگ اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں,
اتنے سوالات ان کے آتے ہیں، اتنے جوابات ان کو دینے پڑتے ہیں. یہ سب چیز کیا یہ اس ٹکراؤ کا نتیجہ ہے جو لبرلزم اور سیکولرزم اور اس میں چل رہا ہے. اس لیے یہ نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب کا جبر اور مذہب کا تشدد، اس کا علاج دنیا میں اب تک ایک ہی دریافت ہوا ہے، اور سیکولرزم. یہ مذہبی جبر جو ہے نا، مذہبی تشدد گھر میں ہوگا، بچہ لبرل ہو جائے گا. یہ معاشرے میں ہوگا، معاشرہ آزاد ہو جائے گا. حکومت کی سطح سے مذہب کا جبر جب آئے گا، لوگ سیکولر ہو جائیں گے. اس مذہبی تشدد اور جبر کی دو دوائیں ہیں. فی الحال ایک ہی دوا اور ایک ہی ڈاکٹر کاریگر ثابت ہوا ہے، اور وہ سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے کہ اس دین سے جان چھڑاؤ. اس لیے جس گھر میں بار بار دین کے نام پہ طنز ہوگا، جس مدرسے میں دین کے نام پہ مارا جائے گا، تشدد ہوگا، وہ بچہ جب تشدد کے دور سے گزر کر باہر نکلے گا نا، وہ نماز تک کو بھی چھوڑ جائے گا. وہ کہے گا چھوڑو یار، یہ دین ہے تمہارا، یہ مولوی صاحب. یہ نتیجہ ہے اس جبر کا. حکومت اگر جبر کرے گی، ہاتھ کاٹنا شروع کر دے، یہی مطالبہ ہے نا. مذہبی تشدد پسندوں کا یہی مطالبہ ہے نا، اڑا دو، مار دو، ہاتھ کاٹنے شروع کر دو لوگوں. اس مطالبے کو اس معاشرے میں اب پورا کر لیں، نتیجہ یہ نکلے گا اس جبر کا کہ اٹھیں گے لوگ اور سیکولرزم آ جائے گا. لوگ کہیں گے سرے سے دین کو نجی زندگی میں لے جاؤ، کچھ کرنا ہے. خدا تمہیں اتنی عزیز ہے تو اپنے ڈرائنگ روم میں ایک بت بنا کے رکھو یا پوجا کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، خبردار خدا کا نام کبھی لیا. یہ عیسائیت کو پیش آ چکا ہے. وہاں پر کلیسا اور حکومتوں میں ٹکراؤ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں عیسائیت برباد ہو گئی ہے. عیسائی ملتے نہیں، صحیح عیسائی. آپ چلے جائیں امریکہ اور پوچھتے تمہارا کیا ریلیجن ہے، وہ کہتا ہے کوئی ریلیجن نہیں، میں نے اس پہ غور نہیں کیا، میں مانتا ہی نہیں. یہ ٹکراؤ ہوتا ہے. مذہبی تشدد لوگوں کو دین سے متنفر کرتا ہے، دور کرتا ہے. پھر وہ سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے کہا دو علاج ہیں اس کے. دنیا میں ابھی تک یہی ایک دوائی کارگر ہوئی ہے، اور اب تک دنیا میں ڈاکٹر نے ایک ہی دوائی تجویز کی ہے، اور ڈاکٹر بھی مصیبت یہ کہ ایک ہی ہے، اور وہ یورپ ہے. وہ کہتے ہیں بس ایک ہی طریقہ ہے، اپنے معاشروں کو آزادی دو، لبرلزم قائم کرو پبلک میں، اور سیکولرزم قائم کرو اپنی حکومتوں میں. نتیجہ یہ اس کا نکلے گا کہ مذہبی تشدد جو ہے اس سے نجات ملے گی. مذہب کے تشدد کا نتیجہ اگر ابھی ریسنٹلی دیکھنا ہے نا، سعودیہ چلے جاؤ. ہم جس کانفرنس میں گئے تھے بڑے خاموشی سے دیکھتے رہے کہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ واضح طور پہ آیا کہ پچھلی صدیوں میں وہابیزم نے اور وہابیت نے جو تشدد کا ایک نظام قائم کیا تھا، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آ جائے، ارے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اس کا نتیجہ 2 صدیوں کے بعد اب یہ نکلا ہے کہ اس پہ غور کیا گیا کہ 12 ربیع الاول کو سرکاری سطح پہ منایا جائے. اب کہاں گئی بدعات اور یہ اور وہ. ہم نے کہا مہربانی کرو اور 12 ربیع الاول میں بس اتنا کر دو کہ جو لوگ اس دن خوشی کا کوئی اہتمام کرتے ہیں انہیں اب منع نہ کیجیے بس، اور نہ سرکاری اعلان کیجیے. اس لیے مذہبی تشدد ہمیشہ سیکولرزم کو فائدہ دیتا ہے. ہو گیا نا مظاہرہ فیض آباد بند کر لیا، یہ آہستہ آہستہ 2-4 مرتبہ جب ہوا، پھر اس کے بعد اس کی جان خود نکل جائے گی. لوگ کہیں گے یار کتنی مرتبہ مظاہروں میں شرکت کرے ہو، کون جائے، چھوڑو ان چیزوں.
اور اس سے اور جو وہاں زبان استعمال ہوئی ہے اس کو جب پڑھا لکھا طبقہ یہ سنے گا نا اور سنتے ہیں وہ کہیں گے یہ دین ہے اور خدا یہ سکھاتا ہے. اور ان گالیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذمے لگانا. ہم بالکل سمپل سی بات پوچھتے ہیں, شیعہ بھی کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گالیاں دیتے تھے, تم بھی کہتے ہو گالیاں دیتے تھے, وہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ وہ بد تہذیب لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تم بھی کل کو یہی کہتے ہو کہ ایسے ایسے گالیاں دیا کرتے تھے. فرق کیا رہا؟ آپ کے اہل السنہ شیعہ کو ہمیشہ جواب دیتے رہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہے, اس گالی کی وجہ یہ نہیں یہ ہے. آپ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں, دونوں آپ میں فرق کیا ہے؟ اس زبان کا فائدہ ان قوتوں کو پہنچتا ہے جو دین سے متنفر ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہے دین اور یہ ہیں آپ کے دین کے نمائندے. اس لیے سیکولرزم جس چیز کا نام ہے نا, یہ سیکولرزم اس کی پرورش اور غذا ملتی ہے مذہبی تشدد سے. ڈاکٹر نے ایک ہی علاج تجویز کیا ہے, مذہبی تشدد. مذہب کے نام پہ قربانی اور خون جتنا عیسائیوں نے دی ہے نا مذہبی قربانی, اتنی شاید دنیا میں کسی نے نہیں. اب جو بات ہم کہنے لگے ہیں اس پہ کم سمجھ مولوی چاہے فتویٰ دیں لیکن وہ کبھی بھی اس بات کو توڑ نہیں سکتے. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, انہوں نے جتنی اس عیسائیت کے لیے قربانیاں دی ہیں پوری دنیا کی تاریخ میں کسی مذہب میں کسی نبی کے لیے اس کے ماننے والوں نے اتنی قربانیاں نہیں دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا وہ دور ہی نہیں رہا تھا جس دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. دنیا ترقی کر چکی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جلتی آگ میں یوں باندھ کے پھینک دیے جاتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ کا احسان ہے اس عذاب سے نہیں گزرنا پڑا. لٹا دیتے تھے, یہ ہوتا تھا یہ ہوتا, لیکن زندہ آدمی جلا دیے گئے ہوں دین کے نام پہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں 10 مثالیں بھی اس کی نہیں ملے. ایذا اور تکلیف ضرور اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں, وضو فی سبیلی, میری راہ میں ستائے گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ, لیکن وہ تکالیف اور وہ جو یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا ہے, مشرکین مکہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا بھی نہیں, کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وقت بدل گیا تھا. اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. اس عیسائیت کو جب انہوں نے جبر کیا نا, مذہب کے نام پہ جبر آیا, تشدد آیا. مثلا کسی نے کہہ دیا کہ کسی اور سیارے کی زمین ہماری اس زمین سے زیادہ اچھی ہے. پادریوں نے آگ میں جھونک دیا اس نظریے پہ. انہوں نے کہا جس زمین پہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا ہے اس زمین کو تم دوسری زمینوں سے کم تر قرار دے رہے ہو, لہذا تم مرتد ہو گئے, جلا دو. جلا دیے. مارٹن لوتھر کی تحریک کیا ہے؟ ابھی تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں جائیں تو ایک پتھر پڑا ہوا ہے جہاں پر ایک پادری کے حکم سے ایک آدمی زندہ جلا دیا گیا. یہ مذہبی جبر جتنا کرتے ہیں لوگ, آگے سے جو اٹھ کے آتی ہے نا اس کی ریئیکشن میں جو چیز سامنے سے آتی ہے وہ لبرلزم ہوتا ہے, وہ سیکولرزم ہوتا ہے. اور یا پھر وہ طاقتیں جو دنیا میں سیکولرزم کو رائج کرنا چاہتی ہیں وہ مذہبی رہنماؤں کو استعمال کرتی ہیں کہ اپنے دین کو پیش کرو, جی دین میں یہ چیز ہے, دین میں جی آپ اس کو کریں. جب وہ کرتے ہیں
تو ایک طرف یہ پیسے دے کے یہ کروا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہی گروہ شطرنج کے آر پار ایک ہی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، دوسری طرف بدنام کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا ہے یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ یہ بہت بڑا سامان ہے جو ان کے ہاتھ دیا۔ یہ فیض آباد کا جو دھرنا تھا، اس کی جو زبان تھی، یہ کئی سال تک دین کو بدنام کرنے کے لیے جو اردو سمجھتے ہیں ان کے سامنے پیش کی جاتی رہے گی، اور جو انگلش سمجھتے ہیں اس کا ترجمہ کر کر کے پیش کریں کہ یہ ہے جی مذہب اور یہ ہے دین، اسلام کے نام پہ اور ختم نبوت کے نام پہ۔ یہ مذہب کا جبر، اس کی ایک ہی دوا اب تک ایجاد ہوئی ہے، اور سیکولرزم، اور ایک ہی ڈاکٹر ہے اور وہ یورپ ہے۔ دوسری دوا اور دوسری اس کو روکنے کے لیے اگر کوئی چیز کارگر ثابت ہو سکتی ہے تو وہ بات ہے جس کی ہم دعوت دیتے ہیں، جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں۔ سنتے نہیں، سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو پھر پھیلاتے نہیں، کہاں جائیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تشدد کو نہ کرو، دین کو اس کی اصل حالت میں رکھو سامنے۔ یورپ نے، مغرب نے جتنی ترقی کی ہے، ہم سب انسان اس ترقی میں مشترک ہیں۔ انہوں نے فطرت کے قوانین کی کھوج لگا کر انسانوں کی راحت کا سامان پیدا کیا۔ یہ غور سے سننا چاہیے۔ فزکس اور کیمسٹری، ان بنیادوں پر انہوں نے طاقت اور دنیا کو چلانے کے اصول دریافت کیے ہیں، کیمیکل ری ایکشنز دریافت کیے ہیں۔ یہ ہم سب انسانوں کا ورثہ تھا نا، ہم سب مشترک ہیں نا۔ مغرب نے بہت بڑا کام کیا ہے، ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے۔ انہوں نے پانی کو روک کر، گرا کر بجلی پیدا کرنا سکھایا ہے کہ یہ ہے چیز، اور کمال کیا ہے مغرب نے، انہوں نے اسے پیٹنٹ نہیں کیا، اپنے نام پہ ریزرو نہیں کر لیا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ چسپاں نہیں کر دیا۔ ان کا دنیا بھر بجلی بناؤ، ہم سے اصول لے لو، بجلی بناؤ، ہم تمہیں نہیں روکتے۔ بالکل ایسی جیسے انہوں نے کہا اٹامک تھیوریز جو ہے نا، اس کو ہم عام نہیں ہونے دیں گے، یہ ہماری ملکیت ہے، اس کو ہمارے پاس ہی رہنے دو، اگر تم لوگے تو غلط بات ہو جائے گی۔ وہ انہوں نے اپنے نام کر لی، لیکن باقی چیزوں کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا۔ ان کا بجلی آپ بنائیے، جتنی مرضی بنائیے، فریج ہے، ریفریجریٹر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، بندوق ہے، اسلحہ ہے، آپ فیکٹریز قائم کیجیے، اپنے ممالک میں جتنی مرضی قائم کریں۔ بارود کیسے بنتا ہے آپ بنا لیں، ہم بھی بناتے ہیں۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان کہ انہوں نے دنیا میں اس پہ پابندی نہیں لگائی۔ ہم سب اس میں مشترک ہیں۔ انہوں نے اس اشتراک کے ساتھ انسانیت کی گاڑی کو کچھ اور آگے بڑھا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس گاڑی میں ہم بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، ہم سب اس مشترکہ گاڑی کے مالک اور وارث ہیں، ہم چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سہولتوں کے نتیجے میں جو انسان آئے گا، اس انسان کا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ سیکولر ہے۔ ہم کہتے ہیں ان سہولتوں کے نتیجے میں جو انسان وجود میں آئے گا، اس کا ایک خدا ہے، ایک دین ہے، ایک نظریہ ہے،
آپ اس کے ساتھ سے جینے دیجئے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں جینے دیں گے. تو اصل مسئلہ تو خدا مرکز تہذیب کا اور نا خدا مرکز تہذیب کا ہے. وہ کہتے ہیں دنیا بغیر خدا کے چلاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. اصل میدان جنگ ہمارا یہ ہے یورپ کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ علم اور اخلاقیات دونوں میں اللہ حاکم ہے. وہ کہتے ہیں علم بھی انسان حاکم ہے، اخلاقیات بھی انسان حاکم ہے. انسانی اخلاقیات میں ہم کہتے ہیں بھئی اللہ منع کرتا ہے جوا نہ کھیلو. وہ کہتے ہیں جب دو آدمی راضی ہیں جوا کھیلنے پہ، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ کھیلنے دو. یہ میدان جنگ ہے. ہم جب علم میں خدا کو مرکز بنا کر آگے نہیں بڑھے اور اخلاق میں خدا کو مرکز بنا کر آگے نہیں بڑھے اور وہ انسان کو مرکز بنا کر اور علم اخلاقیات میں ہم سے آگے چلے گئے، ہم نے بندوق اٹھا لی کہ مارو انہیں. وہ کہتے ہیں یار لڑو نہیں، اگر بندوق کے میدان میں آؤ گے تو پھر ہم تم سے 10 گنا آگے ہیں، 100 گنا آگے ہیں. ہم وہ چیزیں تمہیں ماریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تم آؤ اس میدان میں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، ہمیں اپنے علم کو بڑھانا ہے. یہ دو میدان ہیں جہاں ہمیں آ کر یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کا مقابلہ کرنا ہے. اول تو ہمیں ان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، بے فائدہ اس میدان میں جنگ چھیڑ رکھی ہے جہاں وہ ہم سے صدیوں غلبہ حاصل کر چکے. جہاں ایک بم پھوڑا ہے انہوں نے اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورے بر صغیر کے ٹیمپریچر پر ایک بم سے فرق پڑ گیا. آپ اس میدان میں جا گھسے ہیں ان سے ٹکر لینے کے لیے، اور جو اصل علم تھا اس میدان کو چھوڑ دیا اور اخلاقیات کو چھوڑ دیا. ابھی 2-4 دن پہلے کسی وزیر نے وہاں جھوٹ بولا اور 5 سال قید کی سزا ہوئی ہے. یہ انسانی اخلاقیات ہیں نا. اور خدا کے خوف سے کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں؟ آئی خیال میں بات. ہم کہتے ہیں کہ علم اس کا مرکز اللہ ہے، اخلاقیات اس کا مرکز اللہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم انسان ہی ہیں، سب کچھ ہمارے ہی پاس ہے. مت بولو جھوٹ، اس لیے کہ ہم نے ترقی کیا انسانوں کو سچ اور جھوٹ کی تمیز سکھائی. یورپ میں کم جھوٹ بولتے ہیں، امریکہ میں کم جھوٹ بولتے ہیں، گورا کم جھوٹ بولتا ہے. وہ کہتے ہیں صفائی ہے. کیا مجال ہے کہ کوئی راستے میں تھوک دے؟ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک یہی چیز ہے، لیکن انسانوں سے نہیں، اللہ سے ہے. اللہ نے منع کیا ہے راستوں کو خراب کرنے سے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے پاکیزگی سے محبت ہے. ہم اللہ کی وجہ سے پاک رہنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں انسانوں کی وجہ سے پاک رہو. یہ میدان ہے دو جہاں پہ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور یہاں ہم ہارے ہوئے. یہاں ہم بالکل ہارے ہوئے. جس میدان میں 300-400 سال سے شکست کھائے بیٹھے ہیں نا مسلمان، اس میں چلتے ہی نہیں ہیں. اور چل رہے ہیں اس میدان میں جہاں یورپ اور امریکہ اور وہ چیزیں ایجاد کی ہیں کہ ہم اب تک ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ ساری مسلمان دنیا جہاں سے اسلحہ خرید رہی ہے. کتنی عجیب بات ہے، کارگل کی جنگ میں سویڈن سے اسلحہ خریدنے گئے، ہندو بھی اور مسلمان بھی، ہماری حکومت بھی اور انڈیا بھی، اور ایک ہی فیکٹری جہاں پہ ایمونیشن مل رہا ہے، اسلحہ مل رہا ہے. انہوں نے کہا کیا کریں؟ ان کا ہمارے پاس بھی ہتھیار ہیں چلانے کے لیے. انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی ہیں. انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو، آدھے لوگ ان کے ساتھ لگ جاؤ، آدھے ادھر لگ جاؤ. سپلائی دونوں ملکوں کی ایک ہی جگہ سے ہو رہی ہے اور یہاں دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور پیسہ ادھر جا رہا ہے نا کمال تہذیب کا. پیسہ سویڈن کما رہا ہے، انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اخلاقیات کا میدان تھا، علم کا میدان تھا. سیکولرزم کے خلاف یہ چیز کام آتی ہے، لبرلزم کے خلاف یہ چیز کام آتی ہے. باپ کہتا ہے کہ بیٹے نماز پڑھنی. ایک صورت یہ ہے کہ روز تھپڑ مار کے لے جائے. اس مذہبی تشدد کے نتیجے میں جو مینٹلٹی پیدا ہوگی، وہ کہتا ہے مجھے ذرا بڑا ہونے دو، میں دیکھتا ہوں کون تھپڑ مارتا ہے، کون مجھ سے نماز پڑھا لیتا ہے.
اور ایک چیز یہ ہے کہ خالد کی زندگی اتنی اچھی ہے، اتنی صاف ہے کہ بیٹا کہتا ہے انسان تو باپ کے بعد کوئی دیکھا نہیں ہے، تو خود بخود ڈھلے گا، تو خود بخود اپنی شخصیت کو اس سانچے میں مرتب کرے گا۔ یہ چیز، یہ ایک مثال ہے، دنیا میں اس کی 20 مثالیں مل سکتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیوں حکومت سے بھاگتے تھے؟ عبداللہ ابن عمر اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت قبول کر لیتے، کوئی نہیں تھا جو ان کے مقابلے میں آتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو، میرے اونٹ موٹے ہو گئے تھے، فربا ہو گئے تھے، گوشت زیادہ ہو گیا تھا، تو میرے والد نے ایک دن میرے اونٹ دیکھے اور کہا بیٹے مجھے لگتا ہے کہ سرکاری چراگاہ میں چرائے گئے ہیں، حکومت کی گھاس کھلائی گئی ہے، اور ان کا بیچو انہیں، اور اصل قیمت جس پہ اونٹ خریدے تھے وہ اپنے پاس رکھو، اور جو مزید گوشت بڑا ہے نا اس کی قیمت بیت المال میں داخل کرو۔ جس بیٹے نے یہ عدل دیکھا ہوا ہو وہ جائے کہاں؟ اس لیے یہ جبر جس درجے کا بھی ہوگا اس درجے سے پلٹ کے گیند واپس آئے گی، اس سے زیادہ شدت اور قوت سے۔ تو دنیا نے بھی ایک ہی تجربہ کیا ہے، اور وہ تجربہ جو دنیا نے کیا ہے، ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ہی اس نے دوائی دی ہے، اس نے کہا سیکولرزم اختیار کرو، لبرلزم اختیار کرو، بس۔ بچہ ہے، جبر ہے اس پہ کہ شلوار قمیص پہننی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ جس دن اس کے پاس پیسے آئے اور اس نے مری کا رخ کیا تو وہاں سے تصویریں بھیج رہے ہیں اس کے دوست کی، یہ دیکھیے جینز پہنے ہوئے، اور یہ دیکھیے آپ کے صاحبزادے کی حرکتیں، اور یہ دیکھیے سگریٹ۔ یہ سب اس جبر کے نتیجے میں پلٹ کے آتی ہیں چیزیں۔ پھر وہی بات، ڈاکٹر نے، ایک ہی ڈاکٹر ہے اور ایک ہی دوائی ہے، اور وہ کہتا ہے اس کو اختیار کرو، ہم کہتے ہیں دوسری دوائی ہے، دوسرا علاج یہ کہ اخلاقیات اور علم دونوں میں اتنی ترقی پہ پہنچا جائے کہ یہ ترقی انسان کو ماڈل بنا دے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ والد ہمیشہ مسجد میں جا کے پیسے دیتے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ والد ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دن رات بغیر کسی تفریق کے اپنا آرام چھوڑ کے مریضوں کے پاس جاتے ہیں، تو اس کے دل میں یہ جذبہ ابھرتا ہے کہ مجھے بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ دوسری رخ دیکھتا ہے تو کہتا ہے خود ان کے عمل اور قول میں کتنا تضاد ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کے ساتھ چلنے کی، یہ خود کون سی پرسنالٹی ہے۔ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ ہے سیکولرزم کے اسباب، اس مذہبی تشدد کے نتیجے۔ اس لیے یہ جتنے بھی مذہبی لوگ چاہتے ہیں نا کہ ایسی حکومت قائم ہو جائے اور ایک دن کچھ نہیں ہوتا، جلد یا بدیر وہ نظام پلٹ کے رہتا ہے، صدی دو صدی نکال جاتا ہے، اس سے زیادہ پھر چلتا نہیں، اس لیے کہ آپ انسانوں کو آزادی نہیں دیتے، حریت فکر تک پر پابندی ہے، سوچ نہیں سکتے۔ جہاز ہماری دنیا میں کب سے چل رہے ہیں؟ آپ نے کبھی یورپ کا، امریکہ، کسی نے ایک مرتبہ بھی سفر کیا تو اس سے پتہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے اوقات میں کیسے پریشانی ہوتی ہے۔ ایک مفتی یہ اگر کہے کہ بھیا نماز قضا کرنے سے بہتر ہے کہ تم جمع بین الصلاتین کر لو، قضا نہ کرو۔ لندن سے آپ امریکہ جا رہے ہیں، راستے میں نماز کے وقت نہیں پتہ چلنا نا، آپ شافعی، مالکی اور حنبلی مسلک کسی بھی اور پہ عمل کر لیجئے اور 2 نمازیں بیک وقت جمع کر لیجئے۔
جن پر حنفیت کا غلبہ ہے نماز قضا کرا دے گا، اس کی اجازت نہیں دے گا. ایسے ہے نا، ایک انچ اور ایک ذرہ برابر اپنے موقف سے نہیں ہٹنا، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ دنیا میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیوں نہ ہم اپنے اندر لچک پیدا کریں. یا دین سے تو نہیں نکل رہا، اسلام تو نہیں چھوڑ رہا نا، وہ اپنی نماز کی حفاظت کر رہا ہے. مجبوری پیش آ گئی، نماز کی حفاظت کر رہا ہے. 4 ماہ سے پہلے ہے تو یہ ذرا ایسی مثال، لیکن 4 ماہ سے پہلے کسی خاتون کو یہ اجازت دینا کہ بچے کو ختم کرا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور چاہے اس سے غلطی ہو گئی ہو اور چاہے اس بچے کے نتیجے میں وہ ساری عمر دوبارہ ماں نہ بن سکے اور بدنامی کا داغ لیے پھرے، اجازت دینے کو تیار نہیں. اور کوئی بھلا مانا سمجھائے کہ حضرت یہ نہ کرے، اس بچی کے لیے جینا دشوار ہو جائے گا، رشتہ نہیں ملے گا، ماں باپ شرم کے مارے مر جائیں گے. نہیں نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. شریعت اجازت دے رہی. یار شریعت کہاں اجازت نہیں دیتی؟ آپ نے خود فتوے کی کتابوں سے ہٹ کے کچھ چیز، اور فتوے کی کتابیں بھی تو پوری نہیں پڑھی، مصیبت یہ بھی ہے. احرام میں خوشبو کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا سخت مسئلہ ہے، اور فقہا نے کتنی گنجائشیں اس میں لکھی ہیں اور رعایتیں لکھی ہیں. اور تیل کی حالت جب تبدیل ہو جائے، یہ ایک مستقل معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، نہیں اجازت دیتے. ایسے ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ حالات اور واقعات اور دنیا کی رفتار کو دیکھ کر دین کی دی ہوئی سہولتوں کو اس کے مطابق نہ کرنا قلت علم ہے، قلت تدبر ہے. اس لیے وہ جو سیکولرزم ہے نا، اس کا دوسرا جواب یہ کہ ہم ایسا معاشرہ، ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس میں اللہ کی محبت، انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق یہ صحیح نظر آئے، اللہ کی طرف اپنی رغبت سے جائے، اپنی محبت سے جائے، جبر سے نہیں. یہ وہ چیز ہے جو مؤثر نتائج کو پیدا کرتی ہے. یہ لبرلزم اور سیکولرزم کا دوسرا جواب ہے. ورنہ ڈاکٹر بھی ایک ہی ہے اور دوا بھی ایک ہی ہے. وہ یہ کہ بغاوت کرو. ہم کہتے ہیں مت بغاوت کرو، ایڈجسٹ کرو، اس کو اسی گھر میں رہنے دو، اس کو یہی برداشت کرو. ذہن میں تو بہت واقعات آ رہے ہیں، 2 سناتا ہوں. مفتی عزیز الرحمان صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مفتی صاحب کے بیٹے پڑھتے تھے دیوبند میں. حضرت رحمت اللہ سناتے تھے کہ ان کی حالت ایسے ہی تھی. بس اس زمانے میں دیوبند میں رہ کے پڑھنا اور نماز اور داڑھی اور ان چیزوں کا اہتمام نہ کرنا، یہ تو ایٹم بم تھا پورا. اور مفتی صاحب کے بیٹے ہو کے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور قاری طیب صاحب دارالعلوم کے محتمم معاشوی احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے اس نماز میں اتنی تاثیر تھی کہ مفتی صاحب نے جب یہ آیت پڑھی کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، تو ہچکیاں بند گئیں اور زمین پہ لیٹ گئے، تڑپنے لگے. معاشوی احمد عثمانی اور قاری طیب صاحب کوئی معمولی لوگ تھے. اس نماز میں اتنی تاثیر تھی، زمین پہ پاؤں مارنے لگے اور چیخیں نکل گئیں جب یہ آیت انہوں نے پڑھی. مفتی صاحب اتنے بڑے آدمی.
چھوٹے بیٹے سے محبت تھی بہت، اور بیٹا بس ایسے ہی تھا۔ تو وفات سے پہلے مفتی صاحب نے، بیٹا ظاہر ہے کہ آخر والد کی محبت تھی، بیٹھا ہوا تھا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی تسبیح اس کے ہاتھ پہ ملتے رہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا پھر اسے، اس نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد گھر میں اپنا کمرہ خالی کیا اور دارالعلوم والوں کو کہا پڑھنا چاہتا ہوں، کمرہ دے۔ ساری زندگی بس اسی کمرے میں اور تعلیم اور خدا کی عبادت میں گزری۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ اور محمد رشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، ان جیسے دنیا سے بے رغبت لوگ کم ہی ہوں گے۔ ان کی تربیت کی تھی، ندوہ میں شیخ الحدیث تھے ریاست ٹونک کے، کیا نام تھا ان کا، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ حدیث ان سے ہی پڑھی تھی۔ بڑا تعلق تھا انہیں اپنے اس شاگرد سے، محمد رشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ۔ محمد رشید نعمانی ان جیسے بے رغبت ہمارے اساتذہ میں 2-3 آدمی تھے بس۔ دنیا، دولت، پیسہ، چیزیں، گاڑیاں، ان کا طرز عمل اور رویہ ظاہر کرتا تھا جیسے پتہ نہیں سانپ بچھو آ گئے۔ پیسہ آیا نہیں اور ہاتھ سے نکلا نہیں، پیسہ آیا نہیں اور خدا کے راستے میں خرچ ہوا نہیں۔ ایسی بے رغبتی کہ لاکھوں آئے اور کروڑوں نکلے، اور کروڑوں آئے اور انہوں نے کوئی دنیا نے اپنی وقعت ان کے دل میں رہنے نہیں دی تھی۔ ابن ماجہ ہم نے ان سے پڑھی، قصہ سناتے تھے۔ یہ قصہ فلسفے والے بھی سناتے ہیں۔ وہ قصہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ خدا مرکز ہے، علم کا بھی، اور اللہ ہی مرکز ہے اخلاق کا بھی۔ حکومت وقت کہتی ہے کہ قتل کرو گے پھانسی پہ چڑھا دیے جاؤ گے، اس سے نہیں ہے۔ قتل اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ آئین پاکستان پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ نے منع فرمایا ہے ظالموں کی حمایت کرنے سے، اس لیے اس کو ووٹ نہیں دینا۔ نقطۂ نگاہ کا فرق ہے۔ یورپ ابھی تک اس درجے میں ہے کہ قانون گرفت کرتا ہے، لہذا اخلاقیات چاہیے۔ یہ تو جب قانون نہ رہے حکومت میں اور پھر بھی اخلاقیات پہ قائم رہیں، یہ پودا پھوٹنا شروع ہوا ہے سویڈن وغیرہ میں بھی۔ وہاں انسانی اخلاقیات اب اس درجے میں چلے گئے ہیں کہ قانون نہ بھی رہے تو بھی وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی پابندی تہذیب کی کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ وہاں قدم جما رہی ہے اب یہ، اور جس دن یہ ہو گیا دنیا میں کہیں بھی تو مذہب کا وجود اور خطرے میں پڑے گا، کیونکہ وہ بغیر قانون کی پابندی کے بھی انسان بن کے رہیں گے نا۔ تو اگر بغیر کسی مذہب کے بھی انسان بن کر رہیں گے تو کہیں گے کیا ضرورت ہے، آخر 5 نمازیں پڑھ کے ہی انسان بننا ہے۔ یہ ہے حقیقی خطرات، حقیقی خطرہ۔ استاد سے پڑھنے گئے، 2 بچے تھے، دوستی ہو گئی۔ ایک پڑھتا رہتا تھا، دوسرا استاد سے پوچھتا رہتا تھا یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اچھا یہ لفظ کہاں سے بنا، اچھا یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں کہ پہاڑ، تو پہاڑ کیا چیز ہوتا ہے،
پڑھ لکھ کے کامیاب ہو گئے، بڑے ہو گئے، ایک کے ذہن اور طبیعت میں وہی حجت قائم رہی، پھر اسے فلسفے میں داخلہ لے لیا، ہر بات عقل پہ پرکھتا رہا، فلسفی بن گیا، بہت بڑا فلسفی بن گیا۔ سورج کی دھوپ کیوں گرم کرتی ہے؟ سردی میں حرارت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پانی نیچے ہی کی طرف کیوں بہتا ہے؟ وہ جو دوسرا تھا وہ اللہ کو یاد کرتا رہا، یہ بھی ترقی کرتا رہا، وہ بھی ترقی کرتا رہا۔ اس دوسرے صوفی نے ایک دن اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضرت اسم اللہ کا نام لیتے لیتے عرصہ ہو گیا، اب انہوں نے کہا اب یہاں سے شروع کرو مراقبہ، اور اسم سے مسمى اور نام سے ذات کی طرف ترقی کرو اور چلو۔ پھر وہ کرتا رہا، پھر اس سے پوچھا حضرت یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا پہلے تم سیر اللہ کے درجے میں تھے، نام لے کے اللہ کی طرف چل رہے تھے، اب سیر فی اللہ ہے، اب اللہ کی ذات پہ بات ہے۔ یہ بیچارہ ان عقل کی چیزوں میں رہا، خدا کی نشانیوں پہ غور کرتا رہا، پھر اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو پایا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی نشانی ہیں۔ تو اس نے کہا مرشد کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس سیر فی اللہ کے بعد اب کہیں دیکھ سکوں کہ جس کی یاد میں گرمی کے اتنے شدید روزے رکھے اور سردیوں کی طویل راتیں اس کے سامنے عبادت میں گزری، آخر وہ ہے کہاں؟ کہیں نظر تو آئے۔ یہ خوش تھا کہ اس نے خدا کو پا لیا ہے، بیچارہ پریشان تھا کہ اللہ کی نظر تو آئے، مر گئے دونوں۔ قبر میں پہنچے، وہ برزخ کے عالم میں تلاش کرتا رہا کہ خدا کہاں ہے جس کے لیے اتنی محنت کی، اور یہ خوش ہوتا رہا کہ دیکھو ایک نئی دنیا ملی ہے، اس کی جستجو ہے۔ ایک دن قیامت آ گئی۔ بچوں کو بھی کہانیاں سناتا ہوں، یہ کہانیاں آپ سنیں۔ قیامت آئی، سورج اپنی گرمی سے جل اٹھا، زمین میں بھونچال آ گیا، پہاڑ روئی کی طرح دھنکے گئے، اور سیارے ٹکرا رہے ہیں اور شور شرابہ ہے۔ دونوں اٹھ بیٹھے، اسے کہا چلو ہے اٹھ، قیامت آ گئی ہے۔ وہ صوفی قبر کے کونے میں چپ کر کے بیٹھا دیکھتا رہا، اسے کہا اٹھنا، قیامت آ گئی ہے۔ اسے کہا اچھا قیامت آ گئی، اس کا قیامت آ گئی، چل، چلے گئے۔ فلسفی بڑا خوش تھا، اس نے کہا کیا دن آیا ہے، آج مظلوموں کو ان کا حق ملے گا اور ظالموں کی سرزنش ہوگی۔ صوفی پریشان کہ میرا کیا حساب ہوگا، اور وہ کدھر ہے جس کے لیے ساری زندگی کے آسائش اور آرام کو تج دی ہے، اور فلسفی خوش کہ قیامت آ گئی، جنت کا پروانہ دونوں کو مل گیا، دونوں بڑی خوشی خوشی جنت جا رہے تھے۔ اس سے کہا تو خوش نہیں ہے؟ اس سے کہا کیا خوشی ہے؟ اس سے کہا قیامت آ گئی، جنت مل گئی۔ اس سے کہا ٹھیک ہے۔ فرشتے ملے، فرشتوں نے کہا آؤ بھئی، یہ ایک دودھ کی نہر ہے اور ایک پانی ہے صاف شفاف، ایسا پانی دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ شراب کی بھی نہر ہے، اور شراب میں مستی ہے، نشہ نہیں، پیو۔ وہ بڑا خوش ہوا فلسفی، اور اس نے ساری لذتوں سے فائدہ اٹھایا۔ اس کا صوفی تو کیا کر رہا ہے؟ اسے کہا قیامت نہیں آئی نا، قیامت آنے دے پھر کچھ سوچتے ہیں۔ اس نے کہا قیامت نہیں آئی تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ قیامت آ گئی۔ اس نے مڑ کے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جنت ہے نا؟ ان کا ہاں۔ ان کا اللہ کی زیارت ہوگی؟ ان کا ہاں چلو۔
تمہیں بارگاہ الہی میں لے چلتے۔ وہ چیخا اور اس نے کہا ارے فلسفی میری قیامت تو اب آئی، وہ تمہاری قیامت تھی، میری قیامت کا لمحہ تو اب آ رہا ہے جب ملاقات ہوگی اور جب رویت ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ مومن کی قیامت بیتتی ہے جب اللہ کا دیدار، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے حضور میں حاضری، اس کی ذات کا یقین، اس کی عنایات، اس کی مہربانیاں اور اس کے غیر محدود حقیقی نور اور اس وقت کی عبادت، وہ مومن کی قیامت ہے۔